السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کائی قبیلے میں عثمان صاحب بالا خاتون سے کہتے ہیں، میری بات سنو میری پیاری، دیکھو مجھے تم پر پورا اعتماد ہے لیکن تمہیں تدبیر اختیار کرنی ہوگی۔ بالا خاتون کہتی ہیں، بالکل میرے عثمان، میں تدبیر سے کام لوں گی، میں صوفیہ نامی اس ابلیس کو ختم کیے بغیر نہیں مروں گی، خاص طور پر جو کچھ اس نے کہا اس کے بعد۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، تم اس راز کے بارے میں جاننا چاہتی ہو جس کے بارے میں اس نے بات کی تھی؟ اس لیے برہان وہاں آتا ہے اور کہتا ہے، بیگم خاتون قید والے خیمے سے فرار ہو گئی ہیں جناب۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، تو بیگم خاتون بھاگ گئی ہیں؟ ہاں، یہ کہتے ساتھ وہ اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب بیگم خیمے میں چلا رہی تھی، میں غدار نہیں ہوں، میں غدار نہیں ہوں۔ اس لیے عثمان صاحب وہاں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا، میں جانتا ہوں بیگم خاتون، جب برہان اور جیر کتے آپ کا تعاقب کر رہے تھے تو انہوں نے آپ کے اور کراسے صاحب کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سن لیا تھا۔ آپ نے کراسے صاحب کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ بیگم نے پوچھا تھا، پھر مجھے اس حال میں کیوں رکھا ہے؟ تو عثمان صاحب نے کہا تھا، آپ یہاں اس لیے ہیں تاکہ جب آپ کراسے صاحب کی صف میں شامل ہوں تو اس بارے میں ان کی توجہ مبذول نہ ہو۔ اب وہ آپ کو یہاں سے بگانا چاہے گا اور آپ اس کے ساتھ جائیں گی اور آپ اس کی بیعت کریں گی۔ جب وہ کفار سے تعاون کرے گا تو آپ آ کر ہمیں بتائیں گی، اور اب جبکہ ہر کوئی آپ کو غدار سمجھے گا تو ایک حقیقی غدار سامنے آ جائے گا اور اس طرح مجھے وہ غدار بھی مل جائے گا۔ اس خیال کے بعد برہان کہتا ہے، حضور آپ کے حکم کے مطابق میں نے تمام صدران اور ان کے آدمیوں کا تعاقب کیا۔ بیگم خاتون جس وجہ سے بھاگی ہیں وہ شخص گینجر صاحب ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، اچھا تو گینجر بے؟ ہاں۔ اس لیے میں توران گینجر کے سپاہی کو لا کر وہاں گھٹنوں کے بل بٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے، حضور یہ گینجر کا سپاہی ہے، اس نے اپنا منہ کھول لیا ہے اور ہر چیز کا اعتراف کر لیا ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، اسے باہر چوک میں لے جاؤ۔ توران اسے لے جاتا ہے اور برہان بھی باہر چلا جاتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، تو تم غدار ہو، اب ہم دیکھیں گے۔ باہر پورا قبیلہ جمع ہوتا ہے۔ بیحان بلند آواز سے کہتا ہے، ہم اس طرح کیوں کھڑے ہیں صدران جبکہ غدار فرار ہو گیا ہے؟ اب ہم عثمان صاحب کو کیا کہیں گے؟ چلیں بیگم خاتون کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو علاؤالدین کہتا ہے، پرسکون ہو جائے بیحان بے، ہمارے سپاہی اس کے پیچھے گئے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ برہان کہتا ہے، مزید یہ کہ عثمان صاحب کے حکم کے بغیر کوئی بھی قبیلے سے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یوسف کہتا ہے، میری بہن غدار نہیں ہے اور اس نے کبھی بھی عثمان صاحب سے غداری نہیں کی، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیوں بھاگی۔ کیا فرار ہونے کا مطلب اس الزام کو قبول کرنا ہے؟ کیوں بہن کیوں؟ تو بیحان کہتا ہے، یوسف یہ تم اپنے منہ سے کہہ رہے ہو، بھاگنے والا مطلب اس نے اپنا الزام قبول کر لیا ہے۔ اب بیگم خاتون کا خون بہانا ہم سب کے لیے حلال ہے۔ وہاں موجود گینجر بھی اس ساری صورتحال کو غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے عثمان صاحب وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں، بلا شبہ غداری بغیر سزا کے نہیں رہے گی، خواہ بیگم خاتون قبیلے سے بھاگ بھی کیوں نہ گئی ہوں۔ جس نے انہیں قبیلے سے بگایا وہ اب ہمارے درمیان ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب سردار گینجر کی جانب دیکھتے ہیں تو آئیکت اور تورانو سے دبوچ لیتے ہیں۔ سردار گینجر چلاتے ہوئے کہتا ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں عثمان صاحب؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، غداری کا ارتکاب چھپ کر کیا جاتا ہے لیکن یہ بالکل پوشیدہ نہیں رہتی۔ کیا ہوا گینجر بے؟ کیا آپ نے سوچا کہ ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کراسے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں؟ گینجر کہتا ہے، میں نے آپ سے غداری نہیں کی عثمان صاحب۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، چپ، بالکل چپ، میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھی تم جھوٹ بول رہے ہو۔ شکار والے مسئلے کا کراسے صاحب کو ہمارے منصوبے کے بارے میں بتا دیا، اس نے صوفیہ کو ہمارے ہاتھوں سے بھاگنے میں مدد کی جبکہ میں موت کا خطرہ لے کر گیا۔ یہ سب تم نے جان بوجھ کر کیا۔ جب یہ بھی کافی نہیں تھا تم نے بیگم خاتون کو قبیلے سے فرار ہونے دیا۔ آپ نے میرے حکم کا احترام نہیں کیا، بالکل نہیں کیا۔ آپ نے روایات کو توڑ دیا اور اپنی ریاست سے غداری کی۔ گینجر التجا کرتے ہوئے کہتا ہے، حضور ایسا نہ کریں، میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، نہیں سپاہیوں لے آؤ اسے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہیوں سے عثمان صاحب کے سامنے گھٹنوں کے بل بٹھا دیتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں، تم نے جو کیا وہ صرف میرے لیے نہیں بلکہ یہ ریاست کے ساتھ غداری ہے۔ یقیناً میں کبھی کبھار معاف کر دیتا ہوں لیکن ریاست کبھی معاف نہیں کرتی۔ ریاست کے ساتھ غداری کی سزا ضرور ہوتی ہے۔ تم نے اپنے سردار، اپنے رسم و رواج اور اپنی ریاست سے غداری کی ہے گینجر بے، اب اس کی سزا موت ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب تلوار بے نیام کر لیتے ہیں۔ گینجر ٹوپی اتار کر کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور عثمان صاحب اس کا گلا کاٹ ڈالتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ایک شخص کہتا ہے، الہی انصاف نے اپنا راستہ پا لیا ہے۔ دوسرا کہتا ہے، اللہ کا شکر ہے انصاف ہو گیا۔ عثمان صاحب تلوار گینجر کی جانب کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ سر جو گرا ہے ہم میں سے نہ یہ پہلا اور نہ یہ آخری غدار ہے۔ سب کو بتا دیں جو بھی ایسا کرنے کی کوشش کرے گا یقیناً یہی اس کا انجام ہوگا۔ ادھر صوفیہ اپنے ٹھکانے میں موجود ہوتی ہے، اس لیے حلیمہ وہاں آتی ہے۔ صوفیہ اس سے پوچھتی ہے، پوئنا کیا تم نے اپنے دشمنوں کو دیکھا ہے؟ کیا تم بالا سے ملی ہو؟ تو حلیمہ کہتی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے خالہ، میں نے انہیں دیکھا، میں نے بالا اور اس کی بیٹی کو دیکھا۔ صوفیہ کھڑے ہو کر پوچھتی ہے، کیا ہوا بتاؤ مجھے۔ حلیمہ کہتی ہے، انہوں نے مجھ سے میرا خاندان اور میری زندگی چھین لی، انہوں نے میری ماں اور بابا کو مار دیا لیکن ابھی تک وہ خوش ہیں، کیا یہ انصاف ہے؟ صوفیہ خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے، یقیناً یہ انصاف نہیں ہے لیکن تم اور میں انصاف کریں گی، وہ ان تمام تکلیفوں کی قیمت ادا کریں گی جسے انہوں نے ہمیں دوچار کیا ہے۔ تم اپنی ماں اور بابا کا انتقام لو گی، رونے کا وقت نہیں ہے، یہ انتقام لینے کا وقت ہے۔ اب بتاؤ تمہارا پہلا فریضہ کیسا رہا؟ حلیمہ کہتی ہے، میں عثمان کی بیٹی فاطمہ سے ملی، بالا کو دیکھا۔ صوفیہ تھوڑی پریشان ہوتے ہوئے پوچھتی ہے، جب پہلی بات دیکھا تو تم نے کیا محسوس کیا؟ جواباً حلیمہ کہتی ہے، غصہ، میں اسے وہاں
اسے لمحے مار دینا چاہتی تھی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ موم بتی کو ہاتھ سے بجھا دیتی ہے اور صوفیہ خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے پوئنا جلدی تم اسے مار ڈالو گی۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیگم خاتون کیوماس کے ساتھ کراسے کے کمرے میں داخل ہوتی ہیں۔ کیوماس کہتا ہے حضور بیگم خاتون کو خیریت سے لے کر آیا ہوں۔ کراسے کہتا ہے اللہ کا شکر ہے ہم نے تم کو عثمان کے ہاتھوں سے سلامت بچا لیا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سردار کراسے سب کو بھیج دیتا ہے اور بیگم کہتی ہے کراسے بے شکریہ، میں آپ کی بدولت دیکھ سکتی ہوں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ تو کراسے کہتا ہے میں نے تم سے کہا کہ عثمان بغیر فیصلے کے پھانسی دینے میں بہت ماہر ہے، وہ انصاف اور رسم و رواج سے بہت دور رہتا ہے۔ بیگم خاتون کہتی ہیں آپ جو کہتے ہیں وہ سچ ہے، بالکل سچ ہے، مجھے بولنے اور اپنا دفاع کرنے کی بھی اجازت نہیں دی، وہ مجھے گھسیٹ کر پھانسی تک لے جاتے۔ کراسے کہتا ہے اس نے کتنی بار تم پر ظلم کیا ہے، اب سے تم میرے ساتھ رہو گی، عثمان تمہیں کبھی چھو بھی نہیں سکے گا، ہرگز نہیں، لیکن یہ اتحاد کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ بیگم پوچھتی ہے کراسے صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو کراسے کہتا ہے میں تم سے بیعت نہیں چاہتا۔ بیگم پوچھتی ہے پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو سردار کراسے کہتا ہے بیگم خاتون میں تم سے شادی کرنے کی درخواست کرتا ہوں، مجھ سے شادی کر لو۔ یہ سن کر بیگم بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ کراسے مزید کہتا ہے میری بیوی بنو، میری ساتھی بنو اور میری سرداری کی خاتون بنو، بتاؤ کیا کہتی ہو؟ بیگم خاتون کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ کراسے پھر سے پوچھتا ہے بتاؤ ہاں یا نہیں؟ تو بیگم خاتون کہتی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں، عثمان صاحب یعنی عثمان صاحب کو سزا ضرور ملے گی تو پھر میں آپ سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سردار کراسے بہت خوش ہوتا ہے اور کیوماس کو بلا کر کہتا ہے 40 بھیڑیں ذبح کرو، 40 دروازوں سے تحائف بانٹو، ایک عمدہ قسم کا دسترخوان سجاؤ، ہم کل ایک جشن منائیں گے، صدران کو خبر بھیجو، شاباش۔ یہ سنتے ساتھ ہی کیوماس چلا جاتا ہے مگر بیگم خاتون کافی زیادہ پریشان دکھائی دیتی ہیں۔ کائی قبیلے میں روانہ ہونے سے پہلے گونچا علاؤالدین سے کہتی ہے مدرسے والے ہوشیار رہنا، تو علاؤالدین کہتا ہے اور تم بھی خود کو کسی چیز کے لیے اداس نہ کرنا۔ اس لیے میں عثمان صاحب بالا خاتون کے ساتھ وہاں آتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں اب میں کراسے سے اس کا حساب لینے جا رہا ہوں اور تم تربیت گاہ میں جا کر صوفیہ کے ہاتھ میں موجود راز جاننے کی کوشش کرو گی، لیکن میرے آنے تک ہرگز حرکت میں نہ آنا۔ بالا خاتون کہتی ہیں فکر نہ کریں حضور۔ عثمان صاحب برہان سے پوچھتے ہیں کیا ہمارا تحفہ تیار ہے؟ تو برہان کہتا ہے حضور تیار ہے۔ پھر جرکتائی کہتا ہے یہ کراسے صاحب کی خاص دیکھ بھال کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے دوستی کا ہاتھ دکھا کر ہم سے دشمنی کرنے والے کراسے صاحب کے پاس بھی ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، ہے نا حضور؟ عثمان صاحب کہتے ہیں اصول یہی ہے، ہم ضرور تحفہ لے کر جائیں گے۔ کائی سخت مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ نرم مزاج بھی ہیں، کراسے صاحب کو یہ بھی دکھا دیں گے۔ بالا خاتون ہولوفیرا اور اورہان کے ساتھ جبکہ عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر بیگم کراسے کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے لوکاس اور صوفیہ سے کی جانے والی ملاقاتیں تجارت کے لیے ضروری ہیں کراسے صاحب، انہوں نے میرے بھائی کو تکلیف پہنچائی۔ کراسے کہتا ہے میں جانتا ہوں، اس کے لیے وہ تم سے معافی مانگیں گے، وہ بھی آج، انہیں بھی دعوت دی گئی ہے، اپنے چہرے کو اداس تو نہ کرو، تم آج سے کراسے قبیلے کی خاتون بن گئی ہو، تمہارے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ ویسے بھی لوکاس اور صوفیہ کے ساتھ ہمارا اتحاد ہماری طاقت میں اضافہ کرے گا، عثمان جلد یا بدیر منہ کے بل گرے گا۔ بیگم کہتی ہے میرے خیال میں یہ کوئی مستقل معاہدہ نہیں ہوگا۔ کراسے کہتا ہے میں ہمیشہ اپنے مفادات کو ذہن میں رکھتا ہوں بیگم خاتون، مجھے صوفیہ اور لوکاس کو استعمال کرنے کے بعد پھینکنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ پھر بیڑے کے نقشے کے پاس جا کر کہتا ہے اب سے میرے بھیڑوں میں سے آدھے تمہاری حفاظت میں ہوں گے، مزید یہ کہ شادی میں تحفے کے طور پر میرے قلعوں میں سب سے بڑا قلعہ تمہارا ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ قلعے کی چابی کھول کر دکھاتا ہے اور مزید کہتا ہے میں تمہارے بھائی یوسف کو بھی بھولنے والا نہیں ہوں، اسے بھی اپنے لشکر کے سربراہ کے طور پہ اپنے ساتھ رکھوں گا۔ بیگم کہتی ہے وہ اب مجھ سے ناراض ہے لیکن وہ یقیناً سمجھ جائے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ میں نے قبیلے کی خاطر کیا قربانی دی ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو